کانسیپٹ ہے یہ ہر مذہب میں تقریباً موجود ہے جو دنیا کے اکابر مذاہب ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے گروہوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا. پہلے والوں میں یہودی، عیسائی یا جو بھی یہ لوگ اپنے آپ کو یہ مذہب تبدیل کر لیے یہ لوگ اور اپنے اپنے مذہب کا ایک ایک جو نام دے دیے، لیکن ان کو بھی روزوں کا حکم تھا. تو آج وہ لوگ جو کتاب کو تورات یا انجیل وہ لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، آج بھی جب آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں بائبل، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 18 میں روزے کا حکم ہے، ان لوگوں کو فاسٹنگ کا حکم ہے. اسی طرح گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں روزے کا حکم آیا ہے. اسی طرح اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے تو انوشاسن پرو بک نمبر 13 میں روزے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہر مذہب میں روزے کا حکم ہے، شکلیں الگ الگ ہے. جیسا ورت جب رکھتے تو ہندو جب ورت رکھتے تو کئی قسم کا ورت رکھتے، اس میں سے بعض ورت میں صرف میوے کھاتے، بعض ورت میں صرف پانی پیتے پورے دن میں. مسلمان کے لیے جو روزہ بتایا گیا یہ وہی طریقے کا روزہ ہوگا جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سکھائیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہی سکھائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے لیے روزے کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا؟ سحری کا وقت. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 184 185 186 یہ 4 آیتیں رمضان، تقوی، دعا اور روزے سے متعلق ہیں. ماشاءاللہ 4 آیتیں 183 سے لے کے 186، 183 184 185 186 ہم کو بتا دیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں آیت نمبر 187 میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ سحری وغیرہ کب تک کرو گے؟ سفید دھاگا اور کالے دھاگے کا فرق جب تک نہ ہو جائے. ایک صحابی نے بڑے مزے کا واقعہ کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ تاگا لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور تکیہ اٹھاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے جب تک وہ واضح نہیں ہوا، کھاتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، بولے وہ آیت کا وہ معنی نہیں ہے، وہاں سفید دھاگے سے مراد سورج کی وائٹ روشنی کی کرن ہے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد وہ تاگا نہیں ہے جو تم تکیے کے نیچے رکھ رہے ہیں، بولے ماشاءاللہ. تو اب ہمارے پاس اب اس میں تفصیل گئے بغیر آسانی سے ہم کو معلوم ہے سحری کے ٹائمنگ، افطار کے ٹائمنگ تو آج پورے آپ کے پاس کیلنڈرز آئے تھے ماشاءاللہ. اس کی پابندی کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے فرمایا کہ کتنا وقت رہتا تھا سحری اور فجر کی نماز کی جماعت میں. تو صحابی کہتے ہیں ہم سحری اس وقت تک کرتے اور پھر جب جا کے نماز پڑھتے تو ہماری سحری ختم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت فجر پڑھنے میں 50 آیتوں کی تلاوت کا وقت رہتا تھا. 50 آیتوں کی تلاوت بہت بڑا وقت نہیں لیتی، نہ ہی بہت کم وقت ہوتا ہے. ایک 10 سے 15 منٹ کا وقت ماشاءاللہ یہ افضل ترین. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے میں میری امت کے لیے خیر اور برکت رکھی گئی ہے. بن سحری کے روزے کئی نوجوان رہتے کیونکہ رات تمام غیر ضروری وقت گزارتے، کئی جگہوں پہ تو آوارہ محفلیں، افطار کے بعد سمجھتے کہ اب ہم کچھ بھی حرام کام بھی کر سکتے ہیں، صبح سے روزہ رہتے، افطار کے بعد گندگیوں میں لگ جاتے، پورا فجر کے وقت کے قریب جا کے گھر میں سو جاتے، سحری کر لیے سو گئے، فجر بھی نہیں پڑھتے. اللہ نہ خواستہ نعوذ باللہ کتنا بڑا گناہ ہے. سوچ کے دیکھو آپ، روزے سے افضل جو نماز ہے ہمارے لیے 5 وقت کی، وہ چھوڑ دیتے. پھر ساتھ میں کیا کرتے؟ سحری بھی نہیں کرتے، کئی ویسی سو جاتے، بن سحری کا روزہ رہتے. یہ سب گندگیاں ہیں. اس سے یہی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ باتوں کا بہت سختی سے خیال رکھیے، ورنہ فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ اپنی جگہ مطمئن ہو کے روزہ رہ رہے ہیں. سورہ کہف جب آپ پڑھتے ہیں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 101 101 سے لے کے 109 تک اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک صفت کا ذکر کرتے ہوئے بولے منافقین کی خوبی کیا ہوتی کہتے معلوم؟ وہ لوگ اپنے حساب سے ایک چیز کر کے سمجھتے ہم نیکی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ہمیں قبول ہی نہیں کرا ان کی نیکی، پھینک ڈالا ان کے منہ کے اوپر اٹھا کے پر اللہ تعالیٰ. یہ لوگ سمجھے کہ یہ نیک عمل کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے ان کے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کیا، بولے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت اس میں موجود ہی نہیں تھی. من مانی کی نیکی ہو رہی نا. روزہ تو رہ رہے، اللہ کے نبی بول رہے ہیں میری امت کے لیے خیر سحری میں ہے، انہیں بغیر سحری کے رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ روزے میں اچھے سے اچھے کام کرو، راضی کرو اللہ تعالیٰ کو. کیسی حدیث ہے ترمذی شریف کی؟ لعنت کریں جبرائیل علیہ السلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مشہور حدیث کئی بار سنتے ہو، رمضان کے پہلے تو بہت بار سنتے وہ حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم منبر پر رکھے آمین بولے، دوسرا رکھے آمین، تیسرا رکھے آمین بولے.
جب نماز ختم ہو گئی صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے کچھ ایسا عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا. آپ آمین بولتے ہوئے چڑھ رہے تھے 3 سیڑھیاں ممبر کے اپنے مسجد نبوی میں, کیا وجہ تھی؟ بولے جب میں پہلی سیڑھی پر پیر رکھا میرے بازو جبرائیل تھے. کیا بولے جبرائیل علیہ السلام؟ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے وہ مہینہ پایا لیکن اللہ سے اپنی معافی نہیں کرا لی, گناہ معاف نہیں کرا لیا اللہ تعالیٰ سے, مغفرت نہیں کرائی, تو ایسے آپ کے امتی پر اللہ کی لعنت ہے. سوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولنے کے بعد کیا ہوتا. رحمت للعالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں آمین بول رہے ہیں اس کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے, اب مطلب کیا ہو گیا, ایسا جو کوئی قیامت میں اٹھیں گا اس کے لیے اب شفاعت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعنت کر دی, آمین بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے. تو اب وہ مہینہ آ رہا, اس کو گنواؤ مت اپنے ہاتھوں سے. گھر کے اندر سختی اختیار کرو بعض چیزوں میں. آپ کے چھوٹے بڑے اگر کوئی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ رسول کی, سختی سے رکاؤ ان کو, ورنہ آپ اس کا حصہ ہیں اس کے اندر. دیکھیے کئی بار ہم اپنی منمانی کے لیے کئی سختیاں کرتے, وہاں ماں باپ وہ مرتبہ وہ مقام سب بھول جاتے. اور کئی جگہوں پہ کیا ہوتا, ارے بھائی اب ماں باپ بول رہے ہیں میں کیسا کروں بولتے. میں بعض لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, ایک ایسا شخص ہے جو سرجن ہے, سرجن سرجری کرتا نا سرجری, تو اب وہ سرجن کی ماں بیمار ہو گئی, اب اس کو سرجری کرنے کا ہے, انہیں ماں کو سرجری کرو بول رہا, ماں نہیں میں بالکل نہیں کرتی. ارے امی کرنا ہے, قرآن میں آیا اف نہیں بولنا تو ماں کو تیری, فرما برداری کرتا اف نہیں بول کے انہیں ایسی جگہ پہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے میری ماں کو بڑا نقصان ہونے والا ہے. تو وہ قرآن کے آیت کے ویسے معنی نہیں نکال لینا. تو کیسے نکالتے ہمارے پاس, اف نکو بولو, بولے بھائی اب اما بابا بول رہے نہ سننا, اما بابا اللہ رسول کے خلاف بولے تو نہیں سننا ہے. جیسا ماں کی جان جاری, بیٹا سرجن ہے نہیں کریں گا سرجری, اما نکو بولے تو اچھا امی قرآن میں آیا اف نکو بولو, میں نہیں بولتا ٹھیک ہے آپ ویسی مرو بولتا. سمجھے نہیں سمجھے, وہ اف وہ معنی میں نہیں ہے, وہ دنیاوی خدمت میں ہے. آپ بیٹھے ہوئے دلندر آگے ہاتھ میں لے کے, اس وقت اما بول رہی بیٹے ذرا اٹھ کے جا کے وہ فین بند کرو, اب میرے سے نہیں ہوتا امی, یہ ہے وہ. بیٹے بند کرو سونے کو, ارے باپ جاؤ بھائی سو جاؤ, یہ ہے وہ اف رکھو بولو. لیکن اگر ماں اور باپ گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پھوڑ دینا, وہاں اما بابا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب اس کے بعد, جہاں اللہ اور رسول کی کھلی بغاوت ہو رہی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو یہ باتوں کا بھی خیال رکھیے, کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے. دیکھو آپ بعض آیتیں قرآن میں کیسی ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا بچپن سے, ہم مسلمان ہیں تو جہنم میں جاتے ہی نہیں ہم بول کے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6, کتنا آسان ریفرنس ہے دیکھو, سورہ تحریم 66 سورہ ہے, آیت نمبر 6, سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. آیت کیا ہے؟ اے مسلمانوں, خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ انسانوں سے نہیں ہو رہا, کافروں سے نہیں ہو رہا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. جہنم کی آگ کہاں پہ رہتی؟ جہنم میں رہتی. آسان سوال تھا, کوئی بھی جواب دے سکتا تھا. سوچ رہے کیا کہاں رہتی بولے تو جہنم میں آگ رہتی برابر. صحیح بخاری جلد نمبر 3, جیسا ہی رمضان شروع ہوا اکابر شیاطین قید, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے, جہنم بند کر دی جاتی. یعنی آگ بند کر دی گئی, لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی جس کی وجہ سے آگ میں پھینکے جاتے. اتنا عظیم مہینہ, یعنی کہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا اب ہمارے پاس. کیسا مہینہ ہے دیکھو, اس کی اہمیت کیسی ہے دیکھو آپ. رمضان یہ جو لفظ ہے مہینے کا, اچھا اس میں بڑی خاص بات ایک اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے علم میں رکھنے کے لیے خالی. مسلمان کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو رعب سے کئی لوگ بولتے محرم وہ مہینہ ہے, پہلے مہینے میں قربانی ہے کربلا کی, کربلا کی قربانی پہلے مہینے میں ہے. اچھا ان کو ذرا تاریخی اعتبار سے پوچھو کہ اس کو نمبر جو ہے فرسٹ نمبر کا مہینہ محرم کون بنا ہے؟ جس کو گالی دے رہے کمبختے, انہوں یہ کیلنڈر میں اس کو فرسٹ بنائے, جب تک فرسٹ سیکنڈ کچھ بھی نہیں تھا. ہجری کیلنڈر بنانے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تک مسلمانوں کا کیلنڈر ہی نہیں تھا, مہینے معلوم تھے, دن معلوم تھے, رمضان کا مہینہ معلوم تھا, لیکن یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ کوئی بھی نہیں, یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. تو احسان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو محرم کو فرسٹ بنائے, اور ان کے دور تک کربلا نہیں ہوئی تھی. سمجھ رہے نا, تو احسان ان کا ہے, انہوں فرسٹ بنا کے گئے سو ہے. تو یہ بھی آپ لوگ اپنے علم میں رکھو یہ بات.
تو اب وہ کیلنڈر جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنائے امت کے لیے، یعنی کہ نمبرنگ دی ہے خالی انہوں، اس نمبرنگ کو صحابہ اور باقی سب قبول کر لیے، تب سے آج تک وہی ہے. وہ نمبرنگ پہ 9واں مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ را میم ضاد، یہ جو لفظ ہے اس روٹ سے، اس بنیاد سے یہ نام آیا. عربی زبان میں را میم ضاد بولتے ہیں بہت تپش والی گرمی، بہت تپا دینے والی گرمی آپ کو. اور بعض وقت آپ دیکھیں ہوں گے اگر بہت مرچی کھا لیا پیٹ میں کیسی جلن ہوتی، ایک دم بھینکر جلن جو آپ کو بے چین کرتی تھی، بیٹھنے نہیں دیکھتی ایک جگہ. اس قسم کی جلن، وہ تپش کو جو ہے نا رمز بولتے ہیں. رمضان اسی سے ہے. رمضان یہ نام پڑا بولتے ہیں جس وقت بھی پہلی مرتبہ یہ مہینے کا نام پڑا اس وقت گرما کا موسم تھا. یہ کب پڑا اللہ جانے کب پڑا، لیکن جب بھی پڑا رمز وہ معنی سے پڑا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی شان اس میں یہ ہے، پہلی مرتبہ جب رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم دیا گیا، اتفاق سے وہ مہینہ بھی ایسے وقت پہ آیا جب بہت گرمی کی شدت تھی. تو اس وقت بھی گرمی تھی جب پہلی مرتبہ رمضان میں روزے کا حکم آیا. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان کو جنگ بدر ہے. کیسی جنگ ہے؟ وہ سب سے عظیم جنگ ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے رمضان کی کیسی برکت اور فضیلت ہے. ہر اعلیٰ درجے کی چیز رمضان کے مہینے سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی اعلیٰ درجے کا آپ ذہن میں ذکر کرو، رمضان اس کی مثال بڑی پیاری دیتے ہیں. میں میرے پچھلے پروگرامز میں بھی دیا. میں اگر بولا جو بائیڈن امریکہ سے حیدرآباد وزٹ کر رہے ہیں اور آج انہوں ایئرپورٹ سے راج بھون جا رہے ہیں گورنر کے گھر کو، تو اب آپ کے دماغ میں انہوں ایئرپورٹ سے آٹو رکشا لے کے جا رہے ہیں بول کے آیا، نام جو بائیڈن بولتے آپ کے دماغ میں کیا آ گیا؟ وہ پوری سیکیورٹی ارینجمنٹ، پوری کیفیت چینج ہو گئی آپ کی. میں جا رہا ہوں بھائی ایئرپورٹ سے راج بھون بولے تو آپ سوچتے ارے ہو سکتا ہے آٹو رکشا سے جا رہیں گی، کار سے جا رہیں گی، میٹرو لے کے جا رہیں گی، ٹرین. سمجھ رہے نا؟ آدمی کے حساب سے بس چیزیں اس کے معیار پہ لے کے جا کے جڑ جاتی. اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم ہے؟ انسانوں کو زبردست ایک شان اللہ کی، ایسا ترتیب دی ہے ہر چیز کو. ہر اعلیٰ چیز رمضان سے جڑی ہوئی ہے. جا کے دیکھیے اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم ہے نہیں ہے. کون سے مہینے میں نازل کیا بولے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. رائٹ؟ اچھا آپ لوگ بہت خوش ہوں گے یہ جان کے کہ تورات زبور انجیل بھی رمضان میں ملی تھی. اللہ تعالیٰ تورات کو بھی رمضان میں نازل کرے، زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی